بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 9 جنوری سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 512 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ اگر وارثین میں اگر 3 بھائی اور 3 بہنیں ہوں اور ایک گھر ہو تو ایسی صورت میں کیا اس گھر کو فروخت کرنا ضروری ہے یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے تقسیم کے لیے؟ دیکھیے، اب وہ سارے بھائی بہن مل کر کے اور اگر والدہ بھی ہیں تو وہ سارے مل کر کے اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کی رائے پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر بڑا ہے تو اس کو تقسیم کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر تقسیم ہو جائے، کچھ لوگ گھر کو لے لیں اور کچھ لوگ اس کے عوض میں جو اس کی موجودہ قیمت ہے پیسے لے لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا گھر بیچ کر کے لوگ پیسے تقسیم کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی باقی لوگوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ پیسے دے کر کے گھر اپنے لے لے۔ تو یہ جو اس کی صورت جو بھی بن سکتی ہے وہ باہمی رائے سے آپس میں طے ہوگی، یہ ہے مسئلہ۔ اور جہاں تک اس بات تعلق ہے کہ وہ گھر پورا کا پورا میراث میں داخل ہے، کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی ایک ہے اور صرف رہنے بھر کے ایک ہی آدمی کی جگہ اس کو کیسے تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے نہیں تقسیم ہوتا تو بیچ کر لیجیے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ وہ میراث ہے۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اب ایک گھر ہے اس کو کیا تقسیم کریں، ٹھیک ہے فلاں جو ہے اس میں پہلے سے رہ رہا ہے، اس میں بعد میں کیا ہوتا ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں، دل میں ایک دوسرے کے خلاف بات بھی رہتی ہے، لہذا اصل یہ ہے کہ سب کے سامنے بات واضح رہے کہ یہ پورا میراث ہے۔ اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے وہ باہمی مشورے سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اختلاف کی ایک چیز یہ بن سکتی ہے شیخ کہ مثال کے طور پر ابھی تو ایک گھر ہے، اتنے لوگوں میں تقسیم ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا پیسہ ہی تو کون رکھے گا اس کو؟ اگر اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو کیا اصول ہے شریعت؟ ٹھیک ہے، اگر آخر میں اختلاف ہے تو وہ جو ہے قرعہ اندازی ہو جائے، قرعہ اندازی سے جس کا نام نکلے وہ لے لے۔ جی اچھا، تو یہاں پر کوئی افضلیت کی کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی؟ کوئی شکل نہیں افضلیت کی، سارے کے سارے برابر ہیں۔ جی جی جی، یعنی یہ نہیں ہے کہ بہن بڑی ہیں یا بھائی بڑا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ یہ دیکھیے اس میں لین دین میں افضلیت کی کوئی شکل نہیں۔ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی وہ چھوٹا ہے، وہ کمزور ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن تقسیم کے لحاظ سے حصے کے لحاظ سے کسی کو کوئی افضلیت حاصل نہیں۔ حصے کے حساب سے تو بات کلیئر ہے کہ حصہ وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو سوال ہے کہ اب گھر رکھنا چاہتے ہیں، 3 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ گھر ہم اپنے پاس کسی کوئی افضلیت حاصل نہیں رہے گی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہے چلو اس کو دے دینا چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ یہ جو ہے نا یہ شروع سے اس میں رہا ہے، اس کا مینٹیننس دیکھا ہے، لہذا وہی حقدار ہے اس کو خریدنے کا۔ کوئی حقدار نہیں، یعنی خریدنے کا کوئی خاص حقدار یہاں پر کوئی نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ یعنی پھر اگر آئے گا تو نمبر وہ قرآن اندازی کا آئے گا۔ اللہ ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ گھر اس طریقے سے ہے کہ 2 حصوں مثال بٹا ہوا ہے، جیسے پہلے رہا کرتا تھا، اس کے والد 2 بھائی تھے، تقسیم ہو گئی، اور دونوں کا اپنا کیا ہے ایک ہی دیوار ہے، درمیان میں ایک ہی دیوار ہے۔ اب ایک بھائی نے مثال کے طور پر اس سے کو خرید لیا ہے تو یہاں پر حق شفاعہ داخل ہو سکتا ہے۔ حق شفاعہ یعنی بطور حالت کے یا بطور میراث کے کوئی نہیں ہے، لیکن بطور شفاعہ کے پڑوس کے کہ یہ اس کا حصہ بن رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کمرہ ہے، 2-3 کمروں پر ہے، یہ دادا اس کے چھوڑ کر کے گئے تھے اور دادا سے اس کے 2 چچا ہیں یا 3 چچا ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اس میں ایک کمرہ لے لیا، لیکن بعد میں چچا جو ہیں ایک کمرہ بیچے تو والد نہیں لینے پہ تیار ہوا کہ میرے پاس نہیں، ان میں کسی بیٹے نے لے لیا، اس میں سے کسی بیٹے نے لے لیا، تو اب اس ناحیے سے اسے حق شفاعہ کا حق حاصل جو فقہا کے نزدیک ہے، لیکن اس ناحیے سے کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ جی یہ جو حق آپ نے کہا کہ فقہا کے نزدیک تو شریعت میں ہے، بالکل ہے، حق شفاعہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی ایسا نہیں کہ اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے، حناف کے پاس ہے، اہل حدیثوں کے پاس نہیں۔ جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، اگر کسی نے یعنی پیسے کے عوض میں زمین اگر کسی کی اپنے پاس گروی رکھ لی، جس کو کہا جاتا ہے، تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ گروی تو رکھی جاتی ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا حکم ہوگا، اور نہیں اٹھاتے ہیں تو وہاں پر زمین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم بنتا ہے؟ یہی دیکھیے، زمین کو نقصان، کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے کہ زمین کی حیثیت یا مالیت کم ہو جائے گی۔ بہت ہے، ایک بار آپ ایک سال اس کو آپ نہیں جوتیں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں گھاس وغیرہ آ جائے گی، یہی ہوگا اور کیا ہوگا۔ یعنی اس کو اس جانور پر نہیں قیاس کیا جا سکتا کہ جیسے ایک گائے ہے، اسے کسی نے رہن رکھ دیا ہے، اب اس کا دودھ ہے، چونکہ اس کو چارہ دے گا لہذا اس کا دودھ بھی لے گا، ہے نا۔ اگر اس کو چارہ نہیں دیتا ہے تو اس کے مر جانے، دبلی ہو جانے اس کا خطرہ ہے ہی نہیں، خطرہ ہے۔ تو جو چارہ دے رہا ہے اس کے بعد اس کو دودھ لینا ہوگا، لے گا، اس پر کوئی بات نہیں۔ لیکن زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر سال 2 سال پڑی رہ گئی تو اس میں کوئی ایسی بڑی خرابی لازم نہیں آتی ہے کہ ہاں بھائی وہ دوبارہ کاشت کے لائق ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں، وہ کاشت کے لائق رہتی ہے۔ بہت سے لوگ زمینیں ہیں 1 سال نہیں لیکن دوسرے سال اس کی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ جو ضرر ہے یہ معمولی ہے، لہذا اب اس سلسلے میں اگر کوئی آدمی مکمل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب کل قرض جر منفعتا فہو ربا کے اندر داخل ہوگا۔ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے آسانی کی، دیکھیے یہ مسئلہ مشکل ترین مسائل میں ہے جو بڑے مشکل سے حل ہوتا ہے، بڑے مشکل سے حل ہوتا ہے کہ اب وہ کہے گا کہ بیکار پڑے رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ لیکن جس آدمی کے اوپر قرض ہے اگر سمجھے کہ میری زمین بیکار پڑی خراب ہوگی تو جلدی پیسہ ادا کرنے کی کوشش کر کے اپنا چھوڑانا چاہے گا وہ، اور یہ جو لیا ہے اگر جوت رہا ہے تو کہے گا چاہے جتنے دن ہمارے اندر رہ جائے وہ ٹھیک ہے دے دینا، ٹھیک ہے دے دینا، وہ لالچ کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ غلہ مل رہا ہے نا۔ تو اس کی ایک صورت جائز کی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی کھیتی کرے، کھیتی اس کی کرے۔ اب اس کھیت میں جو پیدا ہوتا ہے اس کا خرچ نکال کر کے جو بچتا ہے یا تو پھر جو ہے اپنی مزدوری کے طور پر اس کو یہ تقسیم کر لیں دونوں کہ بھائی ہماری اتنی مزدوری بنتی ہے، میں لے رہا ہوں، باقی تم غلہ لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے نا یہ ہمارا جو بنتا ہے۔ یا یہ کر لیں کہ ہاں بھائی آدھے پر خرچ کے بعد اپنا آدھے پر تقسیم کر لیں جو غلہ بچ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو غلہ زیادہ اس کے اپنی یعنی وقت جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اپنا خرچہ اور اپنی مزدوری نکالنے کے بعد جو غلہ بچ رہا ہے اس غلے کی قیمت کیا اس کو قرض سے منہا کر دے۔ یعنی یہ صورتیں جواز کی ہو سکتی ہیں جی، یعنی آدھے پر بھی یہ چیز جائز ہے؟ ہاں آدھے پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تمہاری زمین ہے، ہم اتنا اپنا خرچ نکال لیے، باقی جو ہے وہ آدھا ہے، ہم جو آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں گے جی۔ لیکن یہاں پر بھی یعنی مجبور نہیں کیا جا سکتا، شرط اگر لگائی جائے تو شروع میں نہیں، رہن کے ٹائم پہ اگر یہ شرط لگائی جائے تو وہی چیز ہے نا کل قرض جر منفعتا فہو ربا۔ نہیں خیر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دینے کی شرط اور بات چیت ہونا مثال کے طور پر نہیں ٹھیک ہے، اس کو بیکار چھوڑ دے گا، اسے پڑی رہے گی، اگر نہیں راضی ہوتے ہیں اتفاق نہیں ہوتا ہے تو اپنا نہیں اس طریقے سے مضاربت پہ یا 50-50 پہ جو دینے کا معاملہ ہے اس کو بنیاد بنا کر رہن رکھنا یہ کہاں تک درست ہے؟ نہیں، رہن تو رکھنا اصل مجبوری رہن رکھنے کی ہے، یہ تو ایک عارضی چیز ہے جی، ایک عارضی چیز اس کی بات ہو رہی ہے۔ رہن وہ رکھا ہی ہوا ہے، یہ مضاربہ کی شرط نہیں ہے اصل میں۔ نہیں بہت سارے لوگ شروع ہی میں یہ بات طے کرتے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ آپ کو دیں گے، آپ کی زمین لیں گے اور آپ کی زمین پہ ہم کھیتی کریں گے، پھر 50-50 ہوگا۔ بھائی اس کی صورت دیکھیے، وہ صورت ہو سکتی ہے اس کے کرائے کی، آپ کی زمین کرایہ اتنا ہے کہ نہیں ہے، میں اتنا کرایہ دے کر کے زمین کو چاہے چھوڑوں یا اس میں کھیتی کروں، کوئی آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، ہر سال آپ اتنا کرایہ اس کا لے لیں، کوئی حرجہ نہیں، تو یہ رہن نہیں ہوگا، یہ گویا کہ آپ نے زمین کرائے پر لیا ہے۔ نہیں رہن بھی ساتھ میں کرایہ بھی، دونوں چیزیں مل نہیں، دونوں نہیں ہوگی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں جی۔
نہیں یہاں تو دونوں ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے نا شیخ, کوئی ایک ساتھ نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر رہن لے لیا ہے اس نے, اصل میں 5 لاکھ روپے مضاربے کے بعد چھوڑ دیے, وہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ رہن لیا ہوا ہے. اب وہ زمین کو کیا کرے, اب یہ معاملہ دوسرا آ گیا ہے. ایک معاملہ طے ہے اپنا ادھر سے, یہ تو بات اب دوسرا معاملہ آ گیا, یہ تو بات ایک دم صاف ہے جی. یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. میرا جو سوال تھا شروع ہی میں یہ شرط لگانا, شروع میں تو رہن ہوا ہی نہیں ہے. رہن کہاں, اس کا مطلب ضرورت رہن رکھنا ہی نہیں ہے. پھر نہیں, یہ تو صورت رہن کی شکل میں علی کل حال 2 شرطیں نہیں ہونی چاہیے, ایک شرط ہونی چاہیے. لا بیعان فی بیع ہے کہ نہیں, لا بیعتان فی بیع منع ہے. یعنی پھر کیا کرے بندہ, دل میں اپنی بات کو چھپا کے رکھے اور اس کو رہن دے دے, 5 لاکھ دے دے اس کو, پھر اس کے بعد اپنی بات کرے. ٹھیک ہے, بات کرے اپنی. رہن دل میں رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ کس لیے دے رہا ہے, یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں طے ہوگا کتنے دن کے لیے آپ مجھے رہن دے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, وہ کتنے دن کے لیے. اس کے بعد مطالبہ کرے گا لاؤ میرا پیسہ دو, ورنہ زمین کو چھوڑ دے گا, بیکار پڑی رہے زمین, تمہاری زمین خراب ہو رہی ہے. جی مگر اور ایک شرط لگانا اس میں جائز نہیں ہوگا. جی بھلے سے دل میں اس کے ہو وہ چیز, کوئی بات نہیں ہے, وہ جانے اس کی نیت جانے. جی اسی طریقے کا کام گھر کے کرائے پہ بھی کر سکتا ہے. گھر کو جو لوگ رہن پہ دیتے ہیں تو اس کا نہیں, اس میں رہنے سے کوئی خراب, ویران پڑا رہے کوئی بات نہیں, اس میں استعمال نہیں کر سکتا ہے. نہیں استعمال نہیں, لیکن یہ جو شکل, جو کھیت کی جو شکل ہے, مزرے کی جو شکل, کھیت کی شکل اس لیے ہے کہ کھیت جو ہے گھر کے مقابلے میں اس میں خرابی زیادہ ہے. گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے, جیسے بند پڑا رہے تو 1 سال 2 سال. جی وہ رہنے ٹھیک ہے, اس کو نہیں وہ رہنے ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو کرائے پہ دیا جائے اس بلڈنگ کو, اور اس کا 50-50 کیا جائے. نہیں یہ نہیں, یہ اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ اس کو جو ہے استعمال کرنے کا, اس کا حق نہیں بنتا اس کو استعمال, اس لیے اس پر کوئی خرچ نہیں آ رہا ہے اس کا. جی اس کا جو ہے کرایہ, پھر بھی اس کا کوئی خرچ, زمین پہ اس کا خرچ لگ رہا ہے, محنت لگ رہی ہے, دونوں پر نہیں قیاس کر سکتے ہیں. جی اس میں اس کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے مکان کرایہ گروی رکھنے پر. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر رات میں وتر چھوٹ جائے اور سورج طلوع ہونے تک بھی بعد میں یاد نہ آ جائے تو کب تک پڑھی جا سکتی ہے وتر کی نماز؟ جب بھی اس کو یاد آئے, موقع ملے, پڑھ سکتا ہے. دن اور رات میں کسی دوسرے دن پڑھ سکتا ہے. یاد آیا کہ میری کل کی وتر چھوٹی ہوئی ہے, جی جب چھوٹ گئی ہے وہ, تو اب اس کا کوئی وقت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رات کا وتر چھوڑتا تو آپ 12 رکعت پڑھتے تھے, یعنی 11 بجا کتنا 12. تو اب اگر دن میں کبھی بھی قضا کر رہا ہے تو اس کو تاک کر کے پڑھے گا, یعنی جفت پڑھے گا, تاک نہیں پڑھے گا, وتر نہیں پڑھے گا وہ. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر والد کا انتقال کے بعد ان کی کمپنی سے جو اینڈ آف سروس ملتا ہے, جو آخری کے جو اختتام پر جو پیسہ ملتا ہے, وہ اگر مل جائے اور اس پیسے سے والدہ نے اگر گھر خریدا ہو تو یہ کس کی ملکیت مانی جائے گی, والد کی یا والدہ کی؟ اور ورثہ کی ملکیت مانی جائے گی. اس لیے کہ پیسہ کس کا ہے, وہ تمام ورثہ کا ہے. جی بھلے سے انہوں نے گھر خریدا ہو, بھلے سے گھر خریدا ہے تو کہہ دیو کہ بھائی میں قرض لے رہی ہوں, میں تم لوگوں سے قرض لے کر کے ابھی گھر خرید لے رہا ہوں, اس کے بعد جو ہے میں تم کو ہر ایک کا حصہ دے دوں گی, تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ پیسہ کس کا ہے, تمام ورثہ کا ہے, تمام کی شرکت ہے اس میں. جی اچھا, یہاں گھر خریدنے میں بھی سب کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل ضروری ہے. جو سمجھدار ہیں ان کی اجازت ضروری ہے. جو نابالغ ہیں ان کا ولی کون ہے, ان کی اجازت ضروری. اب کون ولی ہوگا شیخ؟ ماں نہیں ہو سکتی؟ عموماً بڑا بھائی جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے, عموماً بڑا بھائی ذمہ دار ہوتا ہے. سارے چھوٹے ہیں تو اس کی ذمہ داری چچا کو دی جاتی ہے, یعنی جو ہے نا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں اگر رفع الیدین وغیرہ چھوٹ جائے اور بھی سنتیں چھوٹ جائیں تو امام کے پیچھے سجدے سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اللہ کے بندے, رفع الیدین نماز کی سنتوں میں سے ہے, اور کسی بھی سنت کے چھوٹنے سے سجدے سہو واجب نہیں ہوتا. بلکہ امام کے پیچھے تو اتنی سہولت ہے کہ اگر انسان سے کوئی واجب بھی چھوٹ جائے تو اس پر سجدے سہو واجب نہیں ہے. جی اس کی نماز مکمل ہے, کوئی کمی اس کی نماز میں نہیں ہے انشاءاللہ.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر یعنی 6 میاں بیوی کی ایک جماعت عمرے کے لیے جا رہی ہے تو اس جماعت میں ایک ایسی عورت جس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو کیا وہ جا سکتی ہے عمرے پہ؟ دیکھیے اب یہ مسئلہ ظاہر بات ہے مشکل ترین تو ہے، اس لیے کہ یہاں پر عمرے میں آنے کے بعد جو ہے وہ بسا اوقات غیر محرم سے تنہائی بھی ہو سکتی ہے، الا ایک عورت جو ہے بہت بوڑھی ہے، 70 سال 75 سال کی ہو رہی ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں مثلا خاص پڑوسی ہوں یا اس کی بہنیں وغیرہ ہوں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اگرچہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ یہ بہتر نہیں ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر لڑکے کے عقیقے کے لیے 2 بکرے کی طاقت نہ ہو تو کیا صرف 1 بکرے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے؟ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ بات زاد المعاد کے اندر لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن طرف سے 1 بکرا کیا، تو اس میں ہے کہ آپ نے پہلے 1 کیا ہو پھر بعد میں 1 کیا، تو گویا کہ اصل حکم جو ہے وہ اصل سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن کامل نہیں ہوگا، کامل 2 ہوگا۔ جی جی تو گائے وغیرہ بھی اگر بیل وغیرہ اونٹ وغیرہ سب بھی 1 ہی ہو جائے گا انشاءاللہ 1۔ جی جی ورنہ اگر کوئی مکمل ادا کرنا تو یہاں پہ 2 کرے گا؟ جی 2 کرے گا، اس لیے کہ 2 اصل میں 2 دم کا اصل مسئلہ ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جس شادی میں جہیز وغیرہ لیا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ یعنی کھانا وغیرہ تو نہیں کھاتے ہیں جا کر، لیکن صرف مبارکبادی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ذرا سوچے، آدمی کھانا زیادہ اہم ہے کہ مبارکبادی دینا زیادہ اہم ہے؟ سوچنے کی بات ہے، لوگوں کی عقل جو ہے بسا اوقات جو ہے وہ صحیح سمت کام نہیں کرتی ہے۔ جی وہ کہ آپ شریک ہوئے اس مبارکبادی کا مطلب شریک ہوئے ہیں آپ؟ بھائی جہیز جو ہے ایک اس سے کھانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، الا یہ کہ یہ مقصد کیا ہے مقاطعہ کا کہ اس کا فعلاً فائدہ ظاہر ہو رہا ہے، اور پوری جو ہے مثلاً کوئی ذمہ دار جو ہے گاؤں کا امام ہے وہ ہے اور متفقہ طور پر کہہ رہا ہے کہ ایسے جو لوگ کہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک آپ کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، تو آپ جائیے ہی نہیں، لیکن آپ جائیں، لوگ کیا سمجھا تو گئے ہیں نا، دعوت میں حاضر تو ہوئے ہیں نا، چاہے کھانے کے لیے جائیں یا اصل مقصد جو ہے کھانا نہیں، اصل مقصد کیا حاضری ہے، تو آپ نے تو وہاں حاضری دے دی۔ کبھی کسی موقع پر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کھانا نہیں کھائے تو اس کو بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے۔ یہی تو لوگوں کے اس کی وجہ سے اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے، بسا اوقات جو ہے نہیں مبارکبادی ہمارے پاس اتنی اہم نہیں ہے، کھانا جتنا اہم ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں مبارکبادی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ گویا آپ نے اس پر رائے کا اظہار کیا ہے، اس پر آپ نے مبارکبادی دینے کا مطلب یعنی کہ آپ گئے اور آپ اس کی توجیہ نہ کیجیے، جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے مبارکبادی زیادہ اہم ہوا، آپ گئے ہاتھ ملائے اس میں شریک ہوئے مبارک ہوئے، یہ کھانے سے زیادہ، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے دعوت کا حاضری ہے، کھانا اصل نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی روزہ ہے پھر بھی وہ جائے اور وہاں پر دعا دے کر کے آ جائے تو آپ گئے ہیں دعا دینے کے لیے۔ جی لیکن اگر کسی معاشرے میں اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہوتا ہے کسی معاشرے میں یعنی مثال کے طور پر کسی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کوئی اثر ہوتا ہو وہاں پر، بھائی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر سامنے ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ بائیکاٹ کی اور جائیے بھی نہیں آپ تاکہ اور زیادہ اثر ہو، ورنہ آدمی آدھی برائی کی اور آدھی برائی نہیں کی، آدھا مقاطعہ کیا آدھا نہیں کیا مقاطعہ، پورا آپ مقاطعہ کیجئے آپ۔ جی آپ سمجھ، آپ کی وجہ سے اثر ہو رہا ہے، آپ اتنے اثردار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو اور زیادہ اثر ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم نماز اشراق چاشت اور اوابین تینوں میں کچھ فرق ہے یا ایک ہی ہیں؟ اور دیکھیے صلاۃ الاوابین کوئی نماز نہیں ہے، جو بعض حدیثوں میں مغرب کے بعد کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ حدیث سخت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ البتہ اشراق کی جو نماز ہے جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ سے کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہی رہے اور ادھر ادھر کی کوئی دنیاوی بات نہ کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ ہے اشراق کی نماز۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا ہے،
یا مصلے کو عام کریں تو کریں اپنی مسجد کے اندر جو ہے وہ ہے، اس سے باہر نہیں گیا ہے۔ اور چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے۔ چاشت کی نماز وہ ہے جو سورج ایک سوا نیزہ جیسے کہتے ہیں، یا 15 منٹ ہو جائے سورج نکلنے کے، اس کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ قائم ظہیرہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کبھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا بہتر وقت کیا ہے؟ اس وقت ہے جب کہ سورج کے اندر گرمی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الاوابین، اواب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے لوگوں کی نماز کب ہے؟ جب کہ اونٹ کا بچہ دھوپ ریت کی گرمی کو محسوس کرنے لگے، جو آج کل کے لحاظ سے سمجھیے کہ جا کر کے 10 اس بجے ہوگا، ہے نا، گرمی وغیرہ لحاظ سے 9 بجے یہ جو ہوا، یعنی ریت کے اندر گرمی آ جائے۔ یعنی ایک معنوں میں چاشت اور اوابین دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی چیز۔ تو اشراق اور چاشت اصل دو نمازیں دونوں فرق ہیں جی۔ جی، ان کی رکعت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کچھ دیکھیے، چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر کے 12 تک، 8 تک زیادہ واضح ہے، 8 تک جیسا کہ حضرت ام ہانی کی روایت میں 8 تک زیادہ واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن 2 بھی 4 بھی جو انسان اپنی سر پڑھے، 2 تو کم سے کم نہیں چھوڑنی چاہیے، کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ البتہ اشراق کی وہ 2 ہی رکعت ہے۔ اچھا، جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ صرف 2 سے مکمل ادا ہو جائے گی؟ کس جو فضیلت ہے دیکھیے، اشراق کی اور فضیلت چاشت کے دیکھیے مثلا مشہور ہے، اس پر جتنا ہی گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یعنی وہ جو کہا گیا ہے کہ انسان کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہوتا ہے، 2 رکعت نماز کب یہ اس کے لیے ادا ہو گئی۔ لیکن اور جو اوابین وغیرہ اور کا معنی اور جو 2 رکعت 4 رکعت کی جو رکعت ہو گئی 8 ہو گئی، وہ ظاہر بات اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جی جی، اس میں قرآن دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی، سفر میں بھی ہے نماز؟ دیکھیے، جو نوافل ایسی ہیں ان کا سفر فرض نمازوں سے متعلق نہیں ہے۔ جو نوافل جو سنت نمازیں ہیں ان کے لیے فجر اور حضر میں کوئی حضر اور سفر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر دم ادا کی جائے گی جی، خواہ سواری ہی پر کیوں نہ ادا کی جائے، یعنی ادا کرنا چاہیے؟ جی بالکل ادا کرنا چاہیے، خاص طور جن کی عادت بنی ہوئی ہے انہیں وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی جی، اللہ ایک ہی کوئی ایسا سفر ہو کہ سر کی مشقت کا سبب ہے، نہیں معاملہ ہو رہا ہے، بڑی مشغولیت ہے، تو الگ بات ہے وہ۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، کیا اولاد کو دنیاوی تعلیم دینا کیا ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے یا باپ کی فرض ہے؟ دیکھیے، والدین کی ہر وہ ذمہ داری ہے جس سے بچہ اپنے دین اور دنیا کے اندر کامیاب ہو، چاہے دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ ظاہر بات ہے دینی اس میں زیادہ اہم ہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کس عمر تک۔ اصل چیز یہ ہے کہ بلوغت کے بعد بچہ جو ہے اپنا مکلف ہو گیا ہے۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ بلوغت کے بعد بچے کا خرچہ اور بچے کی تعلیم وغیرہ کی ذمہ داری والد کے اوپر واجب نہیں ہے، بلوغت سے پہلے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اگر والد کرتے ہیں یا کہیں کا معاشرہ یہ کر رہا ہے اس کو پورا تو اچھی چیز ہے۔ جی جی جی، حنابلہ کے ہاں ہے، اور جو ایک اچھی چیز ہے، اگر بچہ کمزور ہے، بسا اوقات اتنا ہوشیار نہیں رہتا اور کام نہیں کر پا رہا ہے کہ نہیں ہے، یا بغیر اس کے جو ہے پڑھے ہوئے وہ اپنا یعنی دنیا کا معاملہ بھی نہیں چلا سکتا ہے، چاہے دینی تعلیم کا دنیا چاہے دنیاوی دینی تعلیمی کا مسئلہ ہو، اگر جو ہے مثال کے طور پر وہ فارغ نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہیں نوکری بھی آسانی سے نہیں مل سکتی ہے کہ نا؟ تو اس سلسلے میں حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے اوپر واجب ہے۔ جی جی، جیسے شیخ محترم یعنی بلوغت کی جو عمر جیسے لے کے 12 13 14 سال کی جو عمر ہے، یہ عام طور 15 سال لیا ہے علم نے۔ جی جی جی، تو یہ 15 سال میں تو بچہ تو ابھی تو اپنے پیروں پہ بھی مکمل کھڑا نہیں ہو پاتا۔ دین نماز روزہ سیکھ لے گا کہ نہیں سیکھ لے گا؟ وہ یہ سیکھ لے گا حل کیسے چلایا جاتا ہے کہ نہیں چلایا جاتا ہے، وہ یہ سیکھ لے گا دکان پر کیسے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، سب سیکھ لے گا۔ اس کے بعد والد اس کو فی سبیل اللہ چھوڑ دیں
بھائی دیکھیے آپ یہاں واجب کی بات کر رہے ہیں، افضلیت کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ نے واجب کی بات کی ہے. والد پر واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ والد کی ذمہ دار والد کچھ نہ کرے وہ. اسی لیے بعض حکومتوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ بچے کو والد کی ذمہ داری ہے کہ BA تک کی تعلیم دے. یہ بعض حکومتوں کا، اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی واللہ عالم. آپ نے کہا کہ والد کی ذمہ داری یہ ہے، یعنی جس واجب ہو والد گنہگار ہو، ایسا نہیں کرتا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کمر درد کی وجہ سے جیسے رکوع وغیرہ میں جانے کے لیے کھڑے ہو کر اگر جاتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے اور بیٹھ کر پھر بھی رکوع کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے ان کا سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر تھوڑا رکوع کرنا اچھا ہے یا بیٹھ کر زیادہ رکوع کرنا اچھا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی دیکھنے والا سمجھے کہ آپ رکوع میں ہیں، اگرچہ آپ اچھی طریقے سے ہوتا ہے ہاتھ جمع دینے کا گھٹنوں پر نہ ہو، لیکن آدمی دیکھ لے کہ آپ رکوع میں ہیں اور بغیر مشقت کے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، آپ بیٹھ کر کے رکوع کیجیے. یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں جو آدمی مبتلا بے ہے کہ کتنا جھک سکتا ہے وہ. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم آن لائن چیزیں خریدنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، آن لائن چیز خریدنا اگر اس کی وصف پورا بیان کر دیا جا رہا ہے، قیمت طے ہو جا رہی ہے اور اس میں خیار عیب حاصل ہے، خیار عیب یا خیار رویت، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے ناخون وغیرہ بال وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس کو کیا کریں؟ نارمل ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بڑے ایسے اس کو کہیں چھپایا کرتے تھے، اس لیے کہ بسا اوقات بعض تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بسا اوقات وہ جو آدمی برا چاہے اسے لے کر کے جادو وغیرہ بھی کر سکتا ہے، بسا اوقات نظر وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے، اس لیے اسے چھپا ہی دیا جائے تو ٹھیک ہے کہ کاغذ بنا کر کے اس کو کوڑے میں ڈال دیں، بجائے سے کھلا رہے جو. جی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس کا اب ناخن یا بال؟ ناخن بال دونوں بھی ہو سکتا ہے. ناخن لے کر کے آپ کے اوپر نظر جادو کیا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہے شیخ محترم ایک بار میں نے اپنے انکل سے سوال کیا کہ آپ ہمیں زندگی کا کوئی واقعہ سنائے جس میں آپ نے کبھی حدیث ثابت رقیہ کسی مریض پر کیا ہو اور مریض شفایاب ہو گیا ہو. تو انکل کے جواب نے مجھے مسترب کر دیا. وہ کہنے لگے یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، جبکہ شیخ محترم اہل حدیث علماء اکرام سے سن چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنے ایکسپیرینس عوام الناس سے میڈیا پر شیئر کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان رقیہ کر سکتا ہے یا چنے ہوئے مخصوص لوگ ہی کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ رقیہ، یعنی میرے خیال سے ان کا جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو انکل نے کہا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا. بھائی دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا فائدہ ہو، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ ان کے اپنے تقویٰ کی بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں. تمہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی اب اگر کوئی آدمی جو ہے اگر کسی کے سامنے سمجھتا ہے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے ایسا پڑھنے سے، جیسے علماء کتابوں میں لکھتے آئے ہیں کہ بھائی یہ کر کے پڑھا جائے. اللہ کے رسول بعض حدیثیں بھی ہیں، یعنی جیسے سورہ بقرہ کے آخر کی آیتیں ہیں، معوذات ہے، یہ سب پڑھنے کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی 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 یعنی اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس اگر چھپانا چاہے تو بھی اس کے لیے جاتا نہیں. ایکسپیرینس چھپانا ظاہر بات اس کا اپنی چیز ہے، لیکن وہ جو چھپا رہے ہیں وہ ہمارے کیا سمجھ رہا ہوں میں اسی لیے کہ اس کو شفا مل گئی ہے. تو اس میں کیا ارے سمجھو کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ ہے ہوتا ہے نا بسا اوقات، تو ایک اچھی چیز ہے اگر اتنا ہی سے چھپا رہے ہیں تو. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا ایک عورت بھی رقیہ کر سکتی ہے؟ کیا وہ بھی معالج بن سکتی ہے؟ یعنی شریعہ وغیرہ جیسے آج کل سینٹر کھلتے ہیں. بھائی دیکھیے، سینٹر وغیرہ کا کھلنا یہ چیز محل نظر ہے. البتہ صرف جہاں تک عورت کی رقیہ کا تعلق ہے وہ رقیہ کر سکتی، دم کر سکتی ہے.
اگر کسی مرد کو دم کرنا ہے ظاہر بات اس کے لیے وہ تمام شروط یعنی بات چیت کے، لباس کے، اٹھنے بیٹھنے کے جو شرعی حدود ہیں ان کا پاس لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رقیہ کر سکتی ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل وہ جو حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں مختصر ہے، البتہ مستدرک حاکم کے اندر طویل ہے، کہ ایک انصاری کو ہمارے خیال سے ایک کوئی خاص وہ بیماری ہوتی ہے جو اس کے بغل میں ہوئی، جس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تو اس کو معلوم ہوا کہ ایک صحابیہ ہیں شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس اس کے لیے خاص کوئی ٹٹکا ہے، وہ دم ہے کرتے ہیں وہ۔ تو ان کے پاس گیا، وہ ان سے کہا، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اس کام کو چھوڑ دیا ہے، جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ شخص یہ بات جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے کہ وہ یہ جانتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا، ان کو بلوایا، کس کو؟ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور ان سے کہا کہ وہ تمہارا دم کیا ہے، مجھے میرے پہ پیش کرو۔ تو جب انہوں نے جو ہے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اس کو تم دم کر دو اور یہ مزید حفصہ کو سکھا دو۔ کس کو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جیسے تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا اسے یہ بھی سکھا دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عورت جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جب ہم کسی سے سود کے بارے میں کہتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود کی باریکی میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ سود سے جیسا بچنا چاہیے ویسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ وغیرہ بھی سودی کاروبار کرتی ہیں اور سود میں چلتی ہیں، اس میں سب لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ان کا جواب غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ جی، سود کے بارے میں لوگوں کو مطلع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے، اور جہاں تک نہ بچ سکے یہ اس کی ایک مجبوری ہوگی کہ مجبوری کی وجہ سے یہ کام اس سے نہیں بچ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معفو عنہ ہوگا۔ لیکن اسے بالکل آسان کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے، ارے کوئی بات نہیں، آج کل جس طریقے بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے، عورت کے پردے کا، عورت کے ساتھ بیٹھنے کا، عورت کے ساتھ جو ہے خلوت کا، ارے ابھی جیسے ہماری ایک مجبوری ہو گئی ہے، اب اس کو اتنا نارمل لے لیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ صورتحال ظاہر بات یہ چیز غلط ہے شرعی اعتبار سے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔